جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایسے واقعات بار بار سامنے آئے ہیں جنہوں نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈالا۔ پہلگام واقعہ انہی میں سے ایک ہے جہاں ہندوستان نے من گھڑت کہانیوں سے دنیا کو بہکانے کی کوشش کی، وہیں پاکستان کے حقائق پر مبنی رد عمل نے دنیا کو اس واقعے کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ یہاں تک کہ بھارت کے اندر سے بھی ماہرین اور سیاست دانوں نے اس فالس فلیگ ڈرامے کو بے نقاب کیا اور اس پر شکوک و شبہات کا کھل کر اظہار کیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے خطے کے امن اور مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ شروع سے لے کے لاسٹ تک یہ اسکرپٹ نظر آتی ہے۔ سری نگر سے آپ جاتے ہیں پہلگام تو اس میں 11 چونکیاں پڑتی ہیں۔ 400 کلومیٹر دور LOC سے کوئی آ کے 1.5 گھنٹہ پیدل آگے راستہ ہے، اس میں سے مار کے واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ BSF میں کیا یہ میٹرو ٹرین چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی، جو BSF والے آ کے بند کر کے بیٹھے ہیں۔ These people need to be sacked, and if they are not sacked, if they are not giving marching orders, then why should I not presume? Why should we not presume? Why should an indebted nation to the armed forces not presume that this is happening at the behest and with the political patronage of the Prime Minister? بھول گئے بہار کا چناؤ آ رہا ہے۔ اچھا، پلوامہ ہوا، چناؤ آ رہا تھا۔ اری میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد سرجیکل اسٹرائک ہوا، اور اسی لیے ابھی جو کچھ ہوا وہ میں مانتا ہوں کہ پوری طرح سے وہ بہار کے چناؤ کو دھیان میں رکھ کے کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت بے شرمی کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو تو ملک سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے تھا ہماری غلطی، اتنا بڑا لیپس ہے وہاں، ایک سپاہی نہیں تھا، اور جبکہ وہ کشمیر کا سب سے پاپولر اسپاٹ ہے۔ حملے کے 3 دن پہلے ہی وہاں انٹیلیجنس رپورٹ مودی جی کو بھیجا تھا، اور اسی لیے مودی جی نے کشمیر جانے کا پروگرام کینسل کیا۔ اب دیش میں بہار کا الیکشن آ رہے ہیں، اس لیے کشمیر کا مدعا آگے کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے سینک بل اتنا طاقتور ہے، ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتے، پھر کیسے آئے ٹیررسٹ؟ ارے مودی بھائی، آپ تو امبانی اڈانی کی غلام ہے۔ پہلگام حملے کے فوراً بعد صرف 10 منٹ کے اندر ہی اس واقعے کی FIR درج کر دی گئی، جبکہ وہاں سے قریبی پولیس اسٹیشن بھی تقریباً 6 کلومیٹر یا 30 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ تاہم رپورٹ بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی ثبوت پاکستان کے خلاف درج کر لی گئی۔ 15 منٹ میں within 15 minutes there was an FIR registered، کہ منٹوں میں FIR ہو جاتی ہے، اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے سرحد پار سے آگے سے کرائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے متعدد مرتبہ غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جسے بھارت نے مسترد کر دیا۔ Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation۔ اس جھوٹے بہانے کے تحت بھارت نے پاکستان کے شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، مرید کے، بہاولپور، مظفر آباد، جہاں مساجد اور عام شہری نشانہ بنے۔ یہ حملے نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھے بلکہ عالمی قوانین کی بھی پامالی تھے۔ بھارت نے اپنی جارحانہ حکمت عملی کو آپریشن سندور کا نام دیا۔ یہ پروپیگنڈا اور الزام تراشی کا سلسلہ تھا جسے پاکستان نے عالمی سطح پر بے نقاب کیا۔ ہندوستان نے بڑی محنت کر کے، بڑا کرافٹلی، بڑی مکاری سے کئی دہائیوں سے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان دہشت گردی کراتا ہے۔ سندور دراصل ایک بیانیہ کی جنگ تھی جس میں بھارت نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی۔ آج مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا۔ وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے آپریشن بنیان مرسوس کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10 اس کارروائی میں صرف بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، عام شہریوں کو نقصان سے بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ یہ کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حق دفاع تھی۔ پاکستان نے اپنی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ کیا اور دنیا کو دکھایا کہ امن کی خواہش کے ساتھ دفاعی طاقت بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، انہیں پاکستان کے بارے میں ان کا جو اندازہ ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے۔ پہلگام فالس فلیگ، آپریشن سندور اور آپریشن بنیان مرسوس، یہ واقعات بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور پاکستان کے دفاعی موقف کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ امن، انصاف اور حقیقت، یہی اس خطے کا اصل مطالبہ ہے۔ پاکستان کی کہانی صرف دفاع کی نہیں بلکہ امن کی جستجو کی ہے۔
मारिका हक सिफारती सतह पर भी लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। मारिका हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा।